آپ نے سورہ بقرہ شروع کی تھی اور سورہ بقرہ کے بارے میں آپ نے اس کی پہلے کچھ آیات پڑھی تھی. آپ کا انشاءاللہ سلیبس تیار ہو گیا. انشاءاللہ میں آج نہیں تو صبح آپ سے شیئر کر دوں گا. سلیبس کے مطابق آپ کو سورہ بقرہ بتائی جائے گی. اور اس میں سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں اس کی دوبارہ تھوڑی سی تفصیل کر دوں. سورہ بقرہ 286 آیات ہے سورہ بقرہ، اور یہ بہترین اور سب سے بڑی صورت ہے قرآن مجید کی. اس میں 86 آیات ہیں اور اس کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائے، اور وہ آخری جو 2 آیات ہیں وہ رات کے وقت سوتے وقت پڑھی جاتی ہیں. خیر یہ اس کے فضائل میں سے ہے. اور اسی طرح جس سے سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطانی اثرات وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بقرہ اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر آپ پڑھیں گے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا جس کے اندر گائے گزرا. اس کے آغاز میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم کی پڑھی تھی مقدات کی، تو دوبارہ اس کو دہرائی تھی. الف لام میم یہ حروف مقطعات کا مطلب ہے قطع. یہ قطع کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو علیحدہ علیحدہ پڑھی جاتی ہیں. تو یہ قرآن مجید کی 29 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. بعض ایک حرف سے شروع ہوتی ہے، بعض 2 سے شروع ہوتی ہے، بعض 3 سے ہوتی ہے، بعض 4 سے اور میکسیمم بعض 5 سے ہوتی ہے. تو یہ الف لام میم. آگے فرمایا اللہ نے لذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک سادہ سی بات ہے، شک اور شبہ ہوتا ہے مخلوق کے کام میں، کریشن کے کام میں. ہم سارے کریٹڈ ہیں، تو جو کریٹر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ان تمام نقائص سے پاک ہے. اس لیے اس نے جو شریعت نازل کی ہے، یہ جو کتاب نازل کی ہے، جو اصول اور ضوابط نازل کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. شک اور شبہ جو ہے وہ اس چیز میں ہو سکتا ہے جس کا سیکورٹی سسٹم جو ہے وہ ویک ہو اور کوئی چیز اس کے اندر انٹر ہو سکتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ جو قرآن مجید ہے یہ تنزیل ہے، آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، اور یہ حکیم حمید کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، نہ اس کے آگے سے پیچھے سے کہیں سے کوئی چیز نہیں آ سکتی. تو جس طرح آپ جانتے ہیں آج کل ماڈرنائزیشن کا دور ہے، تو ہم یہ پاس ورڈ سے واقف ہیں، سیکورٹی سسٹم سے واقف ہیں، ٹریکنگ سسٹم سے واقف ہیں، جیمرز سے واقف ہیں. آپ نے کوئی کلاس کا اسٹوڈنٹ بتائے گا کہ جیمرز کسے کہا جاتا ہے اور جیمرز کی کیا فنکشننگ ہے، ان کا کیا کام ہے. کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے کہ جیمرز یا سیکورٹی سسٹم کا جیمر سے کیا تعلق ہے؟ کسی نے اصطلاح سنی ہوئی ہے؟ جی بتا سکتے ہیں آپ سے میں پوچھ رہا تھا کہ اچھا خیر میں آپ کو نا بتاتا ہوں اس کے بارے میں کہ ہمارا ایک سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے، اور سیکورٹی سسٹم کے مطابق یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ چیز کتنی سیکیور ہے. جیمر جو ہے نا وہ لگائے جاتے ہیں جب کوئی فنکشن ہو، گورنمنٹ کو لگانے پڑتے ہیں جس سے آپ کا انٹرنیٹ رک جاتا ہے، آپ کے موبائل فون رک جاتے ہیں. تو اللہ وحدہ شریک نے وہی کے جو نزول کا جو قصہ بیان کیا ہے قرآن مجید کو 29 پارے میں، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبی احد الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی مائیت میں اس کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اس کا کوئی اصول کوئی ضابطہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوتا. اس نے جو اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جو واقعہ ہو چکے ہیں، جو انسیڈنٹ ہو چکے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ہونے ہیں. تو یہ بات ماننے والی ہے جو بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں آج تک اس میں کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا جس میں قرآن مجید کی کسی حقیقت کا الٹ ہوا ہو. تو اب یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو ہونے والے ہیں اس کے اندر بھی یہ کتاب انشاءاللہ سچ اور صحیح ثابت ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ اللہ نے اب شرط لگائی ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کی.
اب یہ جو کنڈیشنز آپ لگاتے ہیں، جو کنڈیشنز جو ہیں وہ آپ خود لگاتے ہیں چیزوں کے بارے میں، تو یہ کنڈیشن اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو کتاب ہدایت ہے یہ ہدایت ان کے لیے ہے جو ہدایت لینے کے لیے اللہ کا ڈر اور اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں۔ جو آدمی ڈر اور خوف پیدا نہیں کرتا اس کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب تقوی اور پرہیزگاری کی دو شکلیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان کو سکھا دیا، نفس کو سمجھا دیا، اس کو ہدایت دے دی، فجورها وتقواها۔ اب تقوی جو ہے نا اس کا مطلب تھا ڈرنا، تو آپ فزیکلی ڈرتے ہیں، فزیکلی کئی چیزیں ہیں جو مذہب سے ریلیٹڈ نہیں کرتے ہم، اس سے مسلمان بھی ڈرتا ہے، کرسچین بھی ڈرتا ہے، جیو بھی ڈرتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک اصول بنا دیا پوائزن، پوائزن ایک زہر کو کہتے ہیں، اور زہر جو ہے کھانے سے ہر آدمی ڈرتا ہے، تو یہ فزیکل اصول ہے۔ تو لہٰذا فزیکل اصول کے مطابق ہر آدمی ڈرتا ہے اور وہ نہیں کھاتا، وہ سمجھتا ہے کہ زہر ہلاک کر دے گا۔ اسی طرح ایک ہے شرعی تقویٰ، ایک آپ کا جسم ہے، ایک اس کا تقویٰ ہے، اور ایک آپ کی روح ہے اس کا تقویٰ ہے۔ اس لیے فرمایا تقویٰ وہ ہے، پرہیزگاری وہ ہے کہ آپ نے اپنے انر کو، جو آپ کے اندر آپ کا ضمیر موجود ہے، جو آپ کو نیکی کے بارے میں بتاتا ہے اور برائی کے اوپر آپ کو سرزنش کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب آپ غلط کام کرتے ہو تو اندر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو ملامت کرتی ہے۔ تو فرمایا یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، کیونکہ جو لا یزید الظالمین الا خسارہ، جو ظالم لوگ ہیں وہ قرآن پڑھنے کے باوجود، قرآن سننے کے باوجود بھی خسارے میں چلی رہتے ہیں کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرے، پریکاشنز کو اختیار کرے، ایس او پیز کو اختیار کرے، اور وہ جو پریکاشنز آپ کو بتائی ہے اس کو اختیار کرے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری والا ہے، یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے جو بھی قرآن نازل کیا ہے یہ کیا ہے، نازل کیا ہے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، للمومنین ایمان والوں کی۔ اب یہ تمام شرطیں ہم نے فزیکلی بھی ایڈجسٹ کی ہوئی ہیں کہ جس طرح آپ فزیکلی چیزوں کو شرط لگا کر اس کو فلاں چیز کے بارے میں منسلک کرتے ہیں، متعلق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مچھلی لے کر آتے ہیں گھر میں، تو آپ مچھلی کے ایٹماسفیئر کے بارے میں اپنے گھر میں کس چیز کا انتظام کریں گے کہ وہ مچھلی زندہ رہ سکے؟ ہاں جی، ہاں میری آواز بہتر ہوئی جی آپ کے لیے؟ جی کوئی اسٹوڈنٹ بتائے گا؟ جی سر ابھی ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اگر آپ کو مچھلی لے کر آتے ہیں گھر میں بچوں کے لیے، اس کو رکھنے کے لیے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے، تو آپ گھر میں کون سا ایٹماسفیئر پیدا کریں گے؟ یہ میں نے پوچھا ہے آپ سے، مچھلی کے لیے، فش کے لیے۔ یہ کوئی پانی کا انتظام ہوگا، کوئی پونڈ ہوگا؟ آپ کہیں گے سر بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایکویریم ہوگا، ایکوا مینز واٹر، تو ایریم اس کے رکھنے کی جگہ آپ ایک واٹر ہے، واٹر کے اندر اس کو رکھیں گے۔ اب صاف ظاہر یہ فزیکل اصول ہے، مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس کو سارے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہو، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ مچھلی کو آپ کو ایٹماسفیئر دینا پڑے گا۔ لہٰذا ہمارے دل کو، جو ہمارے جسم کا سربراہ ہے، ہمارے جسم کو چلانے والا ہے، وہ دل کو ہمیں وہ ایٹماسفیئر دینا پڑے گا، اور وہ ایٹماسفیئر آتا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کی انسٹالیشن سے۔ اگر آپ انسٹال کرتے ہیں تقوی کو، پرہیزگاری کو، تو پھر قرآن مجید جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کمفرٹ زون، اب جب کمفرٹ زون میں آتے ہیں، آسانی والے زون میں آتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اے سی کو آن کرتے ہیں تو آپ کو تو آسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن مچھلی جو ہے سروائیو نہیں کرتی۔ لہٰذا ہمارے دل میں انسٹال ہونا چاہیے تقوی اور پرہیزگاری۔ ہمارے دل میں پہلے انسٹالیشن ہوگی ایمان کی، تقویٰ کی، اور اس کے بعد یہ کہ آہستہ آہستہ وہ ٹیمپریچر پہ آتا جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ ایسے ٹیمپریچر پہ آ جائے گا کہ آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور وہ کون سے پرہیزگار ہیں؟ وہ پرہیزگار اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی 5 شرطیں بیان کی ہیں کہ وہ 5 شرطیں جس میں ہوگی وہ پرہیزگار ہے۔ پہلی بات ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ بہت اہم شرط ہے جی، اور آج کل جو میجورٹی کا دور ہے، یا وہ اسے میجورٹی از اتھارٹی، we have another slogan کہ boss is always right، یا ہم یہ کہتے ہیں یہ صاحب کہتے ہیں کہ money is power۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے سلوگنز بنائے ہوئے ہیں، اور یہ سلوگن بنتے ہی تب ہے جب ہم ظاہری چیزوں کو اپنے اوپر سوار کرتے ہیں۔ منی از پار، اب منی ہم نے دیکھ لی وہ پار ہے۔ اس کے بعد باس از آلویز رائٹ، باس ہمارا ہمیں تنخواہ دیتا ہے لہٰذا وہ آلویز رائٹ ہو گیا۔ میجورٹی از اتھارٹی، کیونکہ اصول میجورٹی بنا رہی لہٰذا اتھارٹی ہوگی۔ لیکن قرآن مجید جو ہے اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، اور قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ بہت پیسے والا آدمی وہ زمین پہ دھنسا دیا گیا، فرعون سیاسی طاقت اور قوت کے باوجود تباہ و برباد ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا۔
لہذا اگر آپ کا کوئی رول اور کوئی بھی آپ کا پرنسپل دیٹ از کنفرنٹنگ دی رولز آف قرآن مجید یا قرآن مجید کے اصولوں کے خلاف ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید درست ہے اور ہم غلط ہیں. اللہ نے یہاں شرط لگائی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب سے مراد ہے وہ چیزیں جو عقل اور حواس خمسہ سے ممکن نہیں. اب عقل آپ کو پتہ ہے محتاج ہے حواس خمسہ کی. آپ کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور آپ کے سامنے آپ کے کسی رشتے دار کو بتا دیا جائے نا تو آپ آنکھیں بند ہو بالکل تو آپ بتا نہیں سکتے کہ میرے سامنے میرا کون سا رشتے دار ہے، یہاں تک کہ حواس خمسہ آپ کی ہیلپ کریں اور آپ اس کو بلوائیں کہ آپ بولیں، پھر اس کی آواز پہچان لیں. ساتھ ذرا وہ آواز اگر بدل دیں تب آپ کے کان بھی دھوکہ کھا جائیں گے. تو عقل اور حواس خمسہ ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ تمام غیبی امور جو عقل اور حواس سے ان کا ادراک ممکن نہیں ہے وہ ان پر ایمان لانا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وحی ہے، جنت اور دوزخ ہے، ملائکہ ہے، عذاب قبر ہے، پھر حشر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے نا وہ انہی چیزوں کے بارے میں ہم کو آگاہ کرتی ہے. اچھا یہ آپ کو تمام کو معلوم ہے کہ ہم نان ایگزسٹنٹ تھے، یعنی کہ ہماری یہاں دنیا میں کوئی نام نہیں لیتا تھا. جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا کوئی دنیا میں نام لینے والا موجود نہیں تھا. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم تمام لوگ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی سے ماں کے پیٹ کے اندر کئی عرصہ گزار کر آئے ہیں. تو آج وہ عرصہ جو ہم نے ماں کے پیٹ سے گزارا ہوا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وی گیو کنگریچولیشنز آفٹر دی برتھ، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے کا جو وقت ہے جس دوران ہم زندہ ہوتے ہیں ہمارے اندر حواس بھی موجود ہے، زبان بھی موجود ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. وہ جو وقت ہم نے گزارا ہوا ہے ہم اس کے بارے میں بھی ادراک نہیں رکھتے. تو لہٰذا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں ہم کیسے ادراک رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا وہی ہمیں سکھاتی ہے، جہاں پر حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں وہاں سے وہی کا سفر شروع ہوتا ہے اور وہی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کام بھی ہوگا، یہ کام بھی ہوگا، یہ کام بھی ہوگا. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بغیر کسی چیز کے، آپ کے ذکر کے بغیر پیدا کیا، وہ آپ کو پھر ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جو آپ کے لیے ایک آئیڈیل دنیا ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہمارے ہاں اسی وجہ سے بعض دفعہ ہم کوشچنز کرتے ہیں جنت دوزخ کے بارے میں، اور آج کل آپ کو پتا ہے عذاب قبر کے بارے میں بڑے کوشچنز کیے جاتے ہیں. اور اگر آپ سائنٹیفکلی اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ سب جانتے ہیں. اب بلڈ ٹیسٹ کے اندر آپ بلیو کرتے ہیں ایک لیبارٹری کے رزلٹ پر کہ اس کے اندر وہ سی بی سی آپ کو بتاتا ہے، آپ کو ریڈ سیل کے بارے میں بتاتا ہے، آپ کو وائٹ سیل، بالکل آپ یقین کرتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے. صاف ظاہر ہے کہ جب ہم انویزیبل کئی انویزیبل چیزوں کو ہم مانتے ہیں، ہم ان کا ادراک رکھتے ہیں. ہوا کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ دیٹ از انویزیبل لیکن وہ محسوس ہو جاتی ہے. اس طرح سگنلز کے بارے میں انویزیبل ہے لیکن وہ محسوس ہو جاتے ہیں. درد انویزیبل ہے لیکن محسوس ہوتا ہے. پین جو ہے وہ انویزیبل ہے لیکن محسوس ہوتی ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ وہ عذاب قبر کو پیدا کر دے، ملائکہ کو پیدا کر دے، جنت الفردوس کو پیدا کر دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یاد رکھیں اس چیز کو کہ ایک ہے اصل ہے اللہ کا امر، اللہ کا جو حکم ہے. آپ کو معلوم ہے، ایک چھوٹی سی مثال دے کے ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ وہ کھلونا لے کر آتا ہے اور کھلونے میں وہ سیل ڈالتا ہے تو وہ کھلونا چلنا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ سیل نکالتا ہے تو کھلونا بند ہو جاتا ہے. اب یہ بند کس نے کیا اور چلایا کس نے؟ تو آپ جانتے ہیں سبجیکٹ جو ہے وہ بچہ ہے. اب یہ اس کا حکم چل رہا ہے کہ وہ سیل کو ڈالے گا، چل پڑے گا، سیل نکال لے گا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وہ کائنات میں جاری اور ساری ہے. اللہ تعالیٰ جب زبان کو حکم دیتا ہے تو زبان بولتی ہے، یہ دنیاوی اصول ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبان کے کام کو جو اللہ نے اس کے لیے متعین کیا ہوا ہے یہ بدل کر اللہ جسم کے کسی دوسرے حصے کو بھی دینے پر قادر ہے. جس طرح ہم پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس کی تبدیلیوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک حکم آتا ہے تو پرائم منسٹر کے اندر پاور چھن جاتی ہے، پروٹوکول اس کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ پروٹوکول کسی دوسرے کو مل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ ہے، وہ تو کریٹر ہے، لہٰذا اللہ کا حکم ہر چیز میں جاری و ساری ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کئی ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں تو 3 ڈائمینشن سے بھی باہر ہو، 4 ڈائمینشن سے بھی باہر ہو، 5G کی فارم سے باہر ہو. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی تمام چیزوں پر ایمان والے بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر فزیکلی جب ہم احساس کر سکتے ہیں کہ ایک قطرہ
اس قطرے کو کوئی خالق ہے جو اسے مرد کی اور عورت کی شکل دے رہا ہے، پھر مرد اور عورت کی شکل دینے کے بعد جینز کا اس کا ڈفرینس ہے، اس کے فنکشنز کا ڈفرینس ہے، اس کی خوبصورتی کا ڈفرینس ہے، اس کی نزاکت کا، اس کی فریجیلٹی کا ڈفرینس ہے، ان کے کارے ہاتھ جو کام انجام دیتے ہیں ان کا ڈفرینس آ جاتا ہے، اس کے آرگنز کا ڈفرینس آ جاتا ہے، یہ کون ہے، کون کرنے والا ہے اس چیز کو، تو لہٰذا وہ یہ مان لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ سمز کو لے لیں، ایک چھوٹی سی سم کے اندر آپ نے اتنا بڑا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ تمام چیزیں آج کل سائنسی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سائنس کو زیادہ فالو کرتے ہیں انہیں قرآن مجید کو سب سے پہلے فالو کرنا چاہیے، کیونکہ آج سائنس تمام کی تمام وہ قرآن مجید کو ثابت کر رہی ہے، اور ہم قرآن مجید کے ثبوت کے لیے سائنس کی محتاج نہیں ہے، قرآن ویسے ہی ثابت شدہ ہے کیونکہ وہ لا ریب فیہ ہے۔ تو فرمایا وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، نئی چیز دیکھی نبی نے بتا دی ہے۔ اب ایک ٹیکنیکل بات ہے جو حواس خمسہ سے ماورا ہے، حواس خمسہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو صاف ظاہر اس کے لیے ماننا پڑے گا کسی ایسے شخص کی بات کو جس کو کریٹر نے اپنا رسول بنایا ہو اور اس کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ فرمایا وہ کیا کرتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت کیا ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کے بارے میں سوچتے ہیں، جنت اور دوزخ کے بارے میں سوچتے ہیں، جہاں ان کی حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، ہمیں جو کام کرنا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے، ہمیں جو اللہ نے حکم دیا ہم نے وہ کام کرنا ہے، سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز اس طرح قائم کرتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی۔ اور فرمایا کہ وہ نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس چھوٹے سے جملے کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر حدیث کا اقرار بھی موجود ہے، کیونکہ نماز کی جزیات اور اس کی مکمل تفصیلات یہ قرآن مجید میں تو کہیں نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں تو اجمال ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادبار النجوم، یا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حین تصبحون و حین تمسون، صبح اور شام، اقیم الصلاۃ طرفین من النہار وزلفا من اللیل، کبھی رات کے کونوں دن کے کونوں کی بات کرتا ہے، رات کی بات کرتا ہے، تو لہٰذا نماز کی جزیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، یہ دوسری صفت ہے۔ اور ومما، اور اس میں سے رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو رزق ہے، یہ رزق جو ہے یہ خالی دولت کا نام نہیں ہے، پیسے کا نام نہیں ہے، بلکہ there are so many kinds of رزق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی۔ سازر آف کورس مال و دولت ایک رزق ہے، لیکن آپ کا علم یہ بھی ایک رزق ہے، آپ کی صحت وہ بھی ایک رزق ہے، آپ کا جو مینٹل لیول ہے جس کے ذریعے آپ سیٹسفیکشن حاصل کرتے ہیں وہ بھی ایک رزق ہے۔ اگر کوئی آدمی کے پاس پیسے نہیں، وہ اپنے علم کو بانٹتا ہے، لوگوں کو علم سکھاتا ہے، صدقۃ جاریۃ بنا لیتا ہے، علم ینتفع بھی بنا لیتا ہے، کچھ علم سے فائدہ دیتا ہے، تو یہ اپنے رزق کو خرچ کر رہا ہے۔ مال کو خرچ کرنا، صدقات واجبہ اور نافلہ، واجبہ وہ ہے جو اللہ نے فرض کر دی ہیں، نافلہ وہ ہے جو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ينفقون، اس میں سے وہ تمام کے تمام خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق جو اللہ نے خود دیا ہے، اور یہ بات بڑی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے پھر اسی رزق کو ہمیں اپنی راہ میں خرچنے کی توفیق عطا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جس میں سے ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا چوتھی شرط، وَالَّذِينَ، وہ لوگ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، کس پر ایمان لاتے ہیں؟ بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ پر نازل کیا گیا، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ دو چیزیں ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو چوتھی شرط بیان کی ہے وہ ہے وحی کا انزال اور وحی پر ایمان لانا۔ اب صاف ظاہر ہے بما انزل الیک تو وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا، اور وما انزل من قبلک سے مراد وہ کتابیں ہیں جو پہلے انبیاء پہ نازل ہوئی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ان پر کیسے لایا جائے جبکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ صاف ظاہر ہے پرانی کتابوں کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے آپ کو مل جاتی ہیں، اور جو چیزیں ان کتابوں میں درست نہیں رہی تھیں اور امتداد زمانہ نے یا مرور زمانہ نے ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی، لوگوں نے ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی، اپنے حشو و زوائد سے اس کو بڑھا دیا، کئی چیزیں ایسی ڈال دی جس میں نہیں تھی، تو قرآن مجید مہیمن علیہ، قرآن مجید پھر ان کی اصلاح کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔
تو لہٰذا یہ چوتھی شرط ہے اللہ وحدہ لا شریک کو جہاں پر بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کی، متقین کی چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور وحی پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ وحی کے تمام اصول و جزیات کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں پر یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو آخرت ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہوا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ۔ اب جوڑا کیا ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں، مرد اور عورت کا ایک جوڑا ہے، اس طرح رات اور دن کا ایک جوڑا ہے، ون از ڈے اینڈ ون از نائٹ، اس طرح سایہ اور دھوپ ہے، اسی طرح اندھا اور دیکھنے والا ہے، اسی طرح آپ جانتے ہیں جوان اور بوڑھا ہے، اسی طرح زندگی اور موت ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ایک زندہ اور ایک مردہ ہے، اس طرح گرمی اور سردی ہے۔ ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا، بیماری، تندرستی۔ اب یہ جوڑوں کے اندر نا بعض جگہ اپوزٹ کیفیات پائی جاتی ہیں کہ وہ اس کے اندر کی صفت ہے جو اس کے اندر موجود نہیں، جو اس کے اندر موجود ہے وہ پہلے کے اندر موجود نہیں۔ اور بعض چیزیں جو جوڑے ہیں وہ آپ اس کا ویٹ کرتے ہیں کہ وہ جوڑا مکمل ہوگا تو پھر میں دکان سے باہر جاؤں گا، جب تک آپ جوڑا نہیں دیں گے تو میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ جرابوں کا جوڑا خریدتے ہیں تو جرابوں کے جوڑے میں دو جرابیں ہوتی ہیں، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ دونوں کی بناوٹ میں فرق ہے، ایک رائٹ والا اور طرح کا ہوتا ہے، لیفٹ والا اور طرح کا ہوتا ہے۔ اسی طرح بوٹس ہیں، آپ کے سینڈلز ہیں، آپ کے جاگرز ہیں، آپ کی سینکڑوں چیزیں ہیں جن کے آپ جانتے ہیں کہ وہ لیفٹ اور رائٹ کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ زندگی کا جوڑا کیا ہے، اس دنیا کا جوڑا کیا ہے، آخرت۔ اور جب آخرت جوڑا ہے اس کو آپ میتھمیٹیکلی سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ میتھمیٹکس کو جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میتھمیٹکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو صفتیں ہیں وہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اس کے لحاظ سے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا فریکشنز کے بارے میں، تو کسی اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے کہ 2/7 اور 7/2 میں کیا فرق ہے۔ فریکشن 2/7 7/2 میں کنورٹ کر دیا جائے تو کیا کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین 7/2 2/7؟ سر 7 اور 2 پراپر فریکشن ہے، 2/7 امپراپر فریکشن۔ کین یو سے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نیومینیٹر اور ڈینومینیٹر کا فرق ہے، کیا یہ درست ہے بات کہ 2/7 کا آنسر کچھ اور آئے گا، 7/2 کا آنسر کچھ اور آئے گا؟ ہاں جی یس سر، ایگزیکٹلی۔ تو بس میں ادھر ہی آپ کو پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے ہی اوپر نیچے چیز ہو نا، تو جی بعض کوشچن کے سوال اینڈ پہ دیے جائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو چیزیں دنیا میں آپ کی استعمال ہوتی ہیں اور یوز ہوتی ہیں اور فائدہ دیتی ہیں، وہ چونکہ قیامت والے دن حالات تبدیل ہو جائیں گے تو وہ قیامت والے دن فائدہ نہیں دے سکے گی۔ بس یہ بنیادی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آف کورس آج کل گرمی کا دور ہے، ویئر آر یور ہیٹرز؟ آپ کے ہیٹر کدھر ہیں اور وہ آپ نے کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ کمروں میں چلائے ہوئے ہیں یا ان کو بند کیا ہوا؟ بند کیا ہوا سر۔ آپ ریزن آپ وہی دیں گے، ریزن بڑی سمپل ہے، آپ کہیں گے سر پہلے 48 45 46 ڈگریز ہے، سو وی کین ناٹ یوز دا ہیٹرز۔ اس وقت تو دور ہے اے سیز کا، اے سی چلائے جائیں اور کولر چلائے جائیں اور اس طرح کی چیزیں چلائی جائیں۔ تو ایگزیکٹلی اس طرح یہ آنسر آپ دیں گے کہ آخرت والے دن بھی یہی ہوگا، وہ چیزیں جو دنیا کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے ہمیں، وہ آخرت والے دن کا فائدہ نہیں دے گا۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں، تقوی والے، پرہیزگاری والے ہیں، یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے ان چیزوں کو تیار کرتے ہیں جو آخرت والے دن کام آنے والے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہاں آخرت کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے کہ آخرت جو ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وبلا یہ 5 آپ نے شرطیں یاد رکھنی ہیں قرآن مجید کے حوالے سے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وہ، آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ، غیب پر ایمان لانا، نماز کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات واجبہ اور نافلہ وہ دینا۔ اس کے بعد 5ویں ہے وحی پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ آخرت کی بات بڑی تفصیلی ہے، میں دو اور کلیئر کر دوں آپ کو۔ آخرت والے دن دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے مالی
جرمانہ کام آ جاتا ہے، فدیہ کام آ جاتا ہے، سفارش کام آ جاتی ہے، تعلقات کام آ جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن کام نہیں آئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فرمایا قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ کام کیا آئے گا؟ اگر کسی آدمی کا دل سلیم ہوا، دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا دنیاوی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان ہے، کامیاب وہ ہے جو قیامت والے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو آخرت کے دن جو چیزیں کام آنی ہیں، غیب پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی آخرت کے لیے چیزیں ذخیرہ کرے اور آخرت کے لیے وہ تمام چیزیں اکٹھی کر لے جو آخرت والے دن کام آنے والی ہیں۔ دنیا میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں وہ آخرت میں کام نہیں آئیں گی، ڈیو ٹو دا چینج آف دا سیزن، change of the weather, change of the temperature situation and change of all these activities۔ قیامت والے دن یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی اور ہمیں اپنے ایٹماسفیئر کو تبدیل کرنا۔ اچھا، یہاں تک کہ چونکہ نماز کا وقفہ ہونے والا ہے، یہاں تک کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔